السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج 12 ربیع الاول یا 12 وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کچھ لوگ اسے جشن عید میلاد النبی کہتے، مانتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ میرے بچپن میں یہ دن 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر اس اختلاف سے قطع نظر کوئی ایک بھی بشر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا نہیں جو اس ماہ ربیع الاول اور ان مقدس تاریخوں کے احترام پر قائل نہ ہو۔ آج کے دن خصوصی طور پر عارفین نامہ کی یہ خصوصی ایپیسوڈ کرنے کا مقصد ظاہر ہے کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا احساس اور اس احساس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مغفرت کے حصول کی ایک کوشش کرنا سمجھا جائے۔ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو چکا سکتا ہے؟ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں کچھ ان کی شان کے برابر کچھ کہہ سکتا ہے ماں سوائے میرے رب کے؟ کوشش کی ہے آج کے دن کی مناسبت سے پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ ایسا فضل فرمایا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے نعت نبوی کے کچھ اشعار خود اپنے لکھے ہوئے الحمدللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے گناہوں کی مغفرت کا بخشائش کا ذریعہ بنا کر میرے معاملات میں، میری فیملی کے معاملات میں آسانیوں کا سبب بنائے۔ پیش خدمت ہے نعتیہ کلام آج کے اس بابرکت دن، آج کے اس بابرکت ماہ کے اعتبار سے لکھی گئی خصوصی تحریر۔ تیری مسکان کے صدقے میں تیری شان کے صدقے، تیری مسکان کے صدقے میں تیری شان کے صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، تیرے ایمان کے صدقے میں تیری آن کے صدقے، تیرے ایمان کے صدقے میں تیری آن کے صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، تیری برہان کے صدقے میں تیری جان کے صدقے، تیری برہان کے صدقے میں تیری جان کے صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، تیرے فرمان کے صدقے، تیرے ایقان کے صدقے، تیرے فرمان کے صدقے، تیرے ایقان کے صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیوں کا سبب بنائے، اس ایک کلام کو، اس ایک صحیح کو، اسے صحیح ناکام نہ ہونے دے۔ بہت مرتبہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی پر کوئی مضمون، کوئی ڈاکیومنٹری کچھ لکھنے کی کوشش کروں، مگر ہر مرتبہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الفاظ کی حقارت کا احساس دامن گیر رہا، جس کی وجہ سے یہ کام کر نہیں سکا۔ لیکن اس ایک وقت میں کہ جب میں خانہ کعبہ مدینہ منورہ کے سفر پر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے بالکل سامنے میں جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ قلم، صفحات سب لے کر کے گیا، اور میسر آنے پر تھا کوئی ایک لمحہ کہ میں ایک تحریر لکھوں۔ کچھ خد و خال اس کے میرے ذہن میں تھے، لیکن یہ تحریر لکھا جانا اب میرے مقدر میں تھا۔ اس ایک وقت میں نہ لکھ سکا، اس وقت اپنی فائل پیش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کام کو پینڈنگ ہو جانے دیا۔ ذرا دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے مجھ گناہگار سے کیا کام کروا لیا۔ یوں سمجھیے
آپ اس وقت نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہیں، حاضری میں ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا گزرتی ہے کسی مومن، کسی مسلمان کے دل پر، اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس وقت میں جنت ارضی میں ہوں، اس وقت میں جنت ارضی میں ہوں، دنیا فانی میں عین اس مقام پر جہاں صدیوں سے ایک سبز گنبد بنی نوع انسان کے لیے مینارہ نور بنا ہوا ہے۔ یہ ایک یتیم بچے کی آخری آرام گاہ ہے، اس معصوم کی جس کو رب مہربان نے اوائل عمری میں ہی درداشنا کر کے سر تاپا مسیحا بنا دیا، جس کے دم سے زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے یتیموں اور بے سہارا نفوس نے دائمی فیض پایا۔ یہ اس غنی حاکم کا نشان ہے، یہ اس غنی حاکم کا نشان ہے جس کی سلطنت کی وسعت مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، چہار اطراف میں پھیلی تھی، مگر جو پیٹ پر پتھر باندھ کر کئی دن کے فاقوں کے باوجود مسکراتا رہا۔ عقل حیران ہے کہ یہ کیسی ذات عالیشان تھی جسے ان آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، مگر جس کا نام لبوں تک آتے ہی پلکیں اپنے در و دیوار پر خود بخود موتی سجا لیتی ہیں، جس کے فرمودات آج بھی گمراہی کے اندھیروں میں منزل کی تلاش میں بھٹکتی انسانیت کے لیے نشان منزل ہے۔ آج سارا عالم، پوری دنیا اسی نبی مہربان، اسی مسیحا، اسی حاکم کا دن، پیدائش یا وفات کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات سے قطع نظر بصد احترام منا رہی ہے۔ کاش کہ یہ دن منانے والے، نہ منانے والے، نبی کا جھنڈا اٹھانے والے، اہل بیت اعظام کی عظمت کے ترانے پڑھنے والے، اہل بیت کی، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کرنے والے ایک بار، محض ایک بار تنازعات کی دیوار گرا کر ایک حقیقی معنوں میں امت بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی کر لیں۔ کاش کبھی وہ دن آ سکے، کاش ہے کاش۔ خدا کرے کہ وہ دن میری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے۔ خدا کرے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں سے قطع نظر ہمیں امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے وہ ایام دیکھنا نصیب فرمائے جس کی حسرت ان چند سطور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہت خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کا مفہوم بزبانی ڈاکٹر ذاکر نائک، کیونکہ وہ بہت ہی عام فہم زبان میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا، مجھے انہی الفاظ میں یاد ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ Propagate even if you know a single verse۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس کا کوئی ایک گوشہ اس حوالے سے، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آگہی بہم پہنچانے کے لیے اگر میں اور آپ کچھ کر سکیں تو گویا ہماری یہ زندگی ناکام نہیں گئی۔ آج کا دن 12 ربیع الاول کا یہ دن، یا بالفاظ دیگر 12 وفات کا یہ دن بہت کچھ کہتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں مگر نہیں کہہ رہا، کیونکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں یہاں نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے
گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں، نہ کہ کسی پر نکتہ چینی کرنے کے لیے۔ نبی کا نام لینا ایک الگ بات ہے، اور نبی کا نام لے کر کسی کی پریشانی کا موجب بن جانا، مجھ گناہگار، مجھ احقر، مجھ حقیر پر تقصیر کی نظر میں اس سے بڑی بدنصیبی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ آئیے میں اور آپ ہم سب مل کر ایک بار اپنی اپروچز کو ریوزٹ کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا کہیں دیدہ و دانستہ یا نادانستگی میں ایسی کسی غلطی کا ارتکاب تو ہم نہیں کر رہے۔ آج کے یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام غلامان محمد حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صرف جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ایک حقیقی انقلاب اس کے تمنائی میں۔ اللہ تعالیٰ اس ایک ذکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھی جانے والی اس تحریر کو، اس ایک نعت کے ان اشعار کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، میری، میرے اہل خانہ کی، میرے ماں باپ کی، میرے بیوی بچوں کی، ہم سب کی، میری اور آپ کی مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ پروردگار عالم ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی رحمت کے موافق قبول کر کے اس کا بہترین اجر ہمیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔